مولانا جلال الدین رومی کی کچھ ایسی باتیں جہاں انسان کی سوچ ختم ہوتی ہے، وہاں سے مولانا جلال الدین رومی کی باتیں شروع ہوتی ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، کسی ایک رات جاگ کر گزارو جس شے کی تم سب سے زیادہ چاہت رکھتے ہو، اسے تم اپنے پاس پاؤ گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں سہارا دیا جائے تو اپنے ہاتھ دوسروں کے لیے کھلے رکھو۔ اگر مصیبت کے وقت میں لوگوں سے پناہ اور خیر کی امید ہو تو جان لو کہ تم سیدھی راہ سے بھٹک چکے ہو۔ خالی پیٹ رہنے میں پوشیدہ راز ہے۔ ایسی مصیبت جس میں ہمارے لیے بہتری ہو وہ سزا نہیں ہوتی۔ اگر تم خود کو کمزور پاؤ تو باعزت طریقے سے پیش آؤ۔ اگر کوئی مشکل سوال پوچھو اور ایک بہترین جواب تمہارے سامنے آ جائے گا، اپنے آپ کو بہترین سمجھنے سے زیادہ برا کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ اگر تم اللہ پاک سے رحم چاہتے ہو تو اسے معاف کر دو جو تمہیں معافی طلب کرے، اور اگر تمہیں اللہ پاک کے رحم کی تلاش ہے تو پہلے کمزوروں پر رحم کرنا سیکھو۔ یہ تکلیف تم تک کچھ پیغام لے کر آتی ہے، ان پیغام کو سنو، ان مصائب کا سامنا کرو۔ غم کی رات کا اختتام ہونے کو ہے۔ صبح کی تازہ ہوا میں فطرت کے پوشیدہ رازوں کو پہچانو۔ اس وقت سونا نقصان کا باعث بنتا ہے۔ کم تر معیار کے بیج بونے سے گریز کرو کہ اگر ایسا کیا تو تمہیں بری فصل ملنے والی ہے۔ بارش اور سورج کی تپش سے بیج اگ کر ہی رہے گا۔ اللہ پاک ہم آپ سے اچھے اخلاق سکھائے جانے کا سوال کرتا ہے، کیونکہ جو شخص اچھے اخلاق سے محروم ہو وہ آپ کے فضل سے بھی محروم ہے۔ اگر کسی شخص کے ساتھ بغض کو سالوں تک اپنے دل میں رکھتے ہو، ایسے بوجھ کو اٹھائے ہوئے تم کیسے عاجزی کو اپنا سکتے ہو؟ اور ایسے معاملات کو ذہن میں رکھتے ہوئے تم اپنی منزل تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ جب دل ہی ادھر ادھر کے خیالات میں مگن ہو تو اللہ پاک کی ہدایات اور ذکر میں کیسے سکون مل سکتا ہے؟ امن اور سلامتی کا پھول پر سکون ماحول میں نشو و نما پاتا ہے۔ ہمیشہ اپنی زبان کو ایسا امن کا پھول بناؤ۔ اپنے زخم پر نظر جمائے رکھیں اور توجہ کو ہٹنے مت دیں، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے حق کی روشنی آپ کے جسم میں داخل ہوتی ہے۔ ہوا جو کہ درختوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے، وہی ہوا گھاس کو نشو و نما بھی پہنچا جاتی ہے، کیونکہ قدرت کی جانب سے چلی گئی اس ہوا کو گھاس کا جھکا ہوا اور عاجزانہ انداز بہت پسند آتا ہے۔ جو شخص بھی مدد لے کر آئے اس کے شکر گزار ہو، کیونکہ اسے خدا کی جانب سے ہدایات بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اگر کسی کو نقصان پہنچاؤ گے تو جان لو کہ تم اس نقصان کو اپنی جانب متوجہ کر رہے ہو۔ کسی بھی برے کام کو چھوٹا گناہ مت سمجھو، ایسا کرنے سے دل بہت جلد سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں وقت گزارتے ہو تو چھپنے کی جگہ تلاش مت کرو۔ ہر غار میں تمہیں کوئی نہ کوئی دشمن ضرور ملے گا۔ اگر تم چوہوں کے ساتھ رہنے لگے
تو بلی کے پنجے تم تک ضرور پہنچیں گے۔ صرف اللہ پاک کے ساتھ وقت گزارنے میں تمہیں سکون ملے گا۔ توبہ ایک عجیب و غریب قسم کی سواری ہے۔ یہ انسان کو ذلت کے گھڑے سے بلند اور قابلیت کا سفر بہت تیزی سے طے کروا دیتی ہے۔ تم جتنا بھی تلاش کر لو اسے نہیں ڈھونڈ پاؤ گے۔ صبر سے کام لو اور ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرو جس سے تمہاری روح میں حرکت پیدا ہو۔ بے وقوف لوگوں کے ہاں غرور اور تکبر عام پایا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے عقل سے کام لے تو جان لے انسان کے لیے تکبر کرنا یقیناً مناسب نہیں ہے۔ اے دوست، پین درد کو برداشت کرنا سیکھو۔ اپنے احساسات کے قید سے خود کو آزاد کرو۔ ہر اس عنصر پر فوکس کرو جس کی بنا پر تمہاری روح کو کچھ نیا کرنے کی امید ملے، اور ایسے عوامل کو اگنور کرو جن کی وجہ سے خود کو بیمار اور کمزوری میں گھیرے پاؤ۔ آنکھوں سے دنیا کو دیکھنے کا کام لیا جاتا ہے، روح اپنی تقسیم کے لیے معاملات کو دیکھتی ہے۔ عقل کا درست استعمال اپنے محبوب سے محبت کرنے میں ہے، اور لیک کا استعمال اپنے محبوب کو پانے کے سفر میں ہے۔ اگر تم زہری بیوٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہو تو یاد رکھو یہ ایک زہریلا سانپ ہے جو تمہیں ڈس لے گا۔ جیسا کہ پانی سے ہوا آہستہ آہستہ بخارات بن کر اڑ جاتی ہے، ویسے ہی ایک بے وقوف شخص تمہاری عقل اور انٹیلیجنٹ کی روشنی کو آہستہ آہستہ تم سے دور لے جاتا ہے۔